ویڈیو میں آج آپ جانیں گے کہ اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے تو ڈرائیونگ لائسنس میں آپ کتنی جابس کس ٹائپ کی کون سی جابس کر سکتے ہیں اور ان کی سیلریز کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہاں پہ چاہے آپ ڈرائیور ہیں، چاہے آپ کلینر ہیں، رسپیکٹ وائز چاہے آپ ڈاکٹر ہیں، چاہے آپ نرس ہیں، چاہے آپ انجینئر ہیں، آپ کی رسپیکٹ یہاں پہ سیم ہے۔ یہاں پہ یہ تاثر نہیں ہے کہ آپ یہ ڈرائیور ہے تو اس کی رسپیکٹ کم ہے، یا پھر یہ ٹیکسی چلاتا ہے تو اس کی رسپیکٹ کم ہے، یا پھر یہ کچرا اٹھانے والا ہے تو اس کی جو ہے رسپیکٹ کم ہے۔ یہاں پہ ان کی رسپیکٹ سیم ہے، ان کی رسپیکٹ ویلیو سیم ہے، اور میں آپ سے اگر کہوں کہ ان کی سیلریز میں بھی کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں جو منیمم سیلری ہے وہ بھی اتنی اچھی سیلری ہے کہ وہ بھی سب یہاں پہ ہر چیز افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کون سی ایسی جابز ہیں جو اگر آپ کے پاس انٹرنیشنل لائسنس ہے یا پھر آپ کے پاس UK کا لائسنس ہے تو آپ اس پہ کون سی ایسی جابز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اور ان کی سیلریز کتنی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس چیز کو جان لینا بہت ضروری ہے کہ یہاں پہ UK میں ویسے تو پبلک ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم بہت اچھا ہے، لیکن بہت زیادہ ساری ایسی جابز ہیں جو آپ کی ڈرائیونگ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، کوئی اور جاب کر رہے ہیں آپ، لیکن جب آپ اس جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں انہوں نے مینشن کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہونا ضروری ہے، یعنی آپ نے اس جاب پہ پہنچنے کے لیے، وہاں پہ جانے کے لیے اکثر پبلک ٹرانسپورٹیشن اویلیبل نہیں ہوتی، اس لیے ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہونا مسٹ کے لیے۔ کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس UK کا ہو یا انٹرنیشنل ہو، بس آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک اور چیز بتا دوں، جو لوگ ڈفرینٹ کنٹری سے یہاں پہ آتے ہیں، اگر آپ کے پاس پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان تینوں ملکوں میں سے کسی بھی ملک کا لائسنس ہے تو وہ یہاں پہ آ کے آپ اس کو ایز این انٹرنیشنل لائسنس آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ 1 سال تک، 12 منتھس تک آپ اس کو یوز کریں گے۔ 12 منتھس کے بعد آپ نے، یا اس کے اندر یعنی 12 منتھس کے سے ختم ہونے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں کا UK کا لائسنس بنوانا ہے۔ تو میں سجیسٹ کروں گا ایز سون ایز پاسبل آپ UK کا لائسنس بنوا لیں۔ بہت زیادہ اپرچونیٹیز ایسی ہوتی ہیں جو آپ UK کا لائسنس بنواتے ہیں تو تب آپ کے پاس کھلتی ہیں جاب سے ریلیٹڈ۔ اب بات کرتے ہیں کہ کون سی جابز ہیں۔ سب سے پہلی جابز جو ٹیکسی ڈرائیور ہے، یا اوبر ہے، یا بولٹ ہے، اور اس طرح کی بہت زیادہ اپلیکیشنز ہیں جو یہاں پہ آپ کو ٹیکسی سروسز کرنے کے لیے الاؤ کرتی ہیں۔ تو اس میں ایک تو یہ لوکل ٹیکسی بھی ہوتی ہے جس کو آپ ہاتھ دے کے روک کے تو اس میں بندے بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ رائڈ ہیلنگ سروسز ہوتی ہیں جن کو ہم ایپ کے تھرو ٹیکسی بلواتے ہیں۔ پھر ڈفرینٹ ایریاز میں، ڈفرینٹ سٹیز میں، ڈفرینٹ ٹاؤنز میں ڈفرینٹ ٹائپس کی ایپس چل رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اوبر ہے تو اوبر ہی چلے گی، اوبر کچھ ایریاز میں چل رہی ہے، کچھ میں نہیں چل رہی، تو ان سب میں بھی آپ اس کو رائڈ ہیلنگ سروسز کہتے ہیں، اس پہ آپ جاب کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ ان میں جاب کرنے کے لیے آپ کے پاس UK کا لائسنس ہونا چاہیے اور آپ کے پاس 3 ایئرز آف ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ کچھ کمپنیز 1 ایئر کہتی ہیں، کچھ کمپنیز 2 ایئرز کہتی ہیں، کچھ 3 ایئرز کہتی ہیں کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے ڈرائیونگ کا، اور وہ بھی یہاں پہ UK کے لائسنس پہ آپ کے پاس 3 ایئرز کا ہونا چاہیے۔ اب اس میں لوگوں کی ڈفرینٹ ارننگز ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں تو جو 12 گھنٹے اے ڈے کام کر رہا ہے اور 5 دن یا 6 دن اے ویک کام کرتا ہے، وہ آلموسٹ 3000 اے منتھ اس کی انکم ہوتی ہے۔ کیونکہ میں نے کافی ٹیکسی والوں سے میری بات ہوئی، 1-2 اوبر ڈرائیورز سے بھی میں نے پوچھا تھا، کچھ اور ٹیکسی رائڈ ہیلنگ سروسز ایپس بھی میں نے یوز کی، رویل ٹیکسی ہے، بہت ساری ادھر اس طرح کی ایپس ہیں۔ تو ان سے میری جو ڈسکشن ہوئی تو دیٹ ڈیپینڈس کہ آپ کام کتنا کرتے ہیں، لیکن جو 5 دن ایک ہفتے میں کام کرتا ہے اور 12 گھنٹے ایک دن میں لگاتا ہے تو وہ ایز این ایوریج 3000 اے منتھ اس کی سے ارننگ ہو جاتی ہے۔ دوسرا جی فوڈ ڈیلیوری، یا جتنی بھی ڈیلیوری سروسز ہیں جس میں اوبر ایٹس بھی آتی ہے، اس میں ڈیلیورو بھی آتا ہے، اس میں جسٹ ایٹ ایک ہے، اسٹوورٹ ہے، اس طرح کی بہت ساری ایپس ہیں جو آپ کو ڈیلیوری سروسز کرنے کے لیے دیتی ہیں، یعنی آپ نے فوڈ ڈیلیوری کرنی ہے۔ فوڈ ڈیلیوری کرنے کے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو کتنے سال کا بھی ایکسپیرینس ہونا لازمی نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس UK کا لائسنس ہونا لازمی ہے، اس لیے آپ یہاں پہ ڈیلیوری کر سکتے ہیں۔ تو ان کی جو ارننگ ہے وہ 10 سے 15 این آور، یعنی 1 گھنٹے کا آپ 10 سے 15 ایزیلی بنا لیتے ہیں۔ تو دیٹ ڈیپینڈس کہ آپ کتنے آورس کام کرتے ہیں 1 مہینے میں، تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ بھی اگر آپ ایز این ایوریج لگائیں تو آپ 3000 تو اس میں ایزیلی بنا لیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی، آپ امیزون ڈیلیوری بھی کر سکتے ہیں۔ آپ امیزون کے ساتھ اگر کام کرنا شروع کر دیں، امیزون فلیکس کے نام سے ایک ہوتی ہے، اس میں بھی آپ کو ایکسپیرینس نہیں چاہیے لیکن UK کا لائسنس چاہیے، تو اس میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں۔ ان کی بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے آورس کام کرتے ہیں، ان کا بھی جو ریٹ ہے وہ تقریباً 12-13 پر آور کے حساب سے آپ کو مل جاتا ہے۔ تو ڈیپینڈس کہ آپ کتنے آورس کام کرتے ہیں۔ اس سے نیکسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس UK کا 3 ایئرز پرانا لائسنس ہو گیا تو آپ UK کے ڈرائیونگ انسٹرکٹر بن سکتے ہیں، جن کی سیلریز بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں اور ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ UK میں آپ لوگوں کو گاڑی سکھا سکتے ہیں، گاڑی چلانا، ڈرائیونگ انسٹرکٹر بن سکتے ہیں،
اور ان کی جو منیمم ریٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 30 پاؤنڈس این آور، یعنی 1 گھنٹے کا 30 پاؤنڈ آپ کما سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو ایک ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، ایک سرٹیفکیشن لینی پڑتی ہے، لیکن وہ بھی کوئی اتنا ٹف کام نہیں ہے. لیکن یو کے کا لائسنس ہو آپ کے پاس اور 3 سال پرانا ہو، یعنی آپ کے پاس 3 سال یو کے میں آپ نے گاڑی چلائی بھی ہو. اس ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ آپ ڈاگ ہینڈلر بھی بن سکتے ہیں. یعنی ایک تو آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس آ گیا، دوسرا آپ نے ایک یہاں پہ ڈاگ ہینڈلر کا ایک سرٹیفکیشن ہوتی ہے سیکیورٹی کی، وہ آپ نے کرنی ہوتی ہے. اور آپ کے پاس جو گاڑی ہے وہ یو کے کا جو بھی ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے اس کے اوپر آپ ایک تو آپ یہ چھوٹی کار چلا سکتے ہیں، ایک چھوٹی وین بھی ہوتی ہے یہاں پہ جس کو پاکستان میں تو ہم ہائیس کہتے ہیں، وہ بھی آپ یہاں پہ چلا سکتے ہیں اسی سیم لائسنس کے اوپر. تو اس کے وہ کافی ساری ہوتی ہیں جو پیچھے سے خالی ہوتی ہیں، تو ان کے اندر آپ ڈاگ ہینڈلر کے طور پہ اس کو ڈاگ واکر یا ڈاگ ہینڈلر، ان کی بھی اچھی سیلری ہوتی ہیں. ان کی منیمم جو سیلری میں نے جو آبزرو کی ہے وہ ہے 15-16 این آور ان کو ملتی ہے. نیکسٹ ایک اور آپشن آپ کے پاس آ جاتا ہے، اگر آپ کے پاس یو کے کا لائسنس ہے تو آپ مین ود اے وین بھی کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں. اس میں بھی ڈفرینٹ ایپس ہیں. آپ کے پاس جو وین ہوگی، آپ ایک وین چلا سکتے ہیں چھوٹی، وہی جو میں نے بتایا جو ڈاگ ہینڈلر والی وین ہے، پیچھے سے خالی ہوتی ہے، اس میں صرف آگے ایک ڈرائیور ایک پیسنجر بیٹھ سکتا ہے، پیچھے سے وہ ایمپٹی ہوتی ہے، یعنی وہ کیریج سامان لے کے ادھر ادھر سے جا سکتی ہے. تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو آپ لسٹ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ بھی، ڈفرینٹ شاپس والے، فرنیچر والے، ان سب کو آپ بتا دیں کہ میرے پاس وین ہے اور میں جو ہے نا مین ود اے وین ہوں، میں آپ کے لیے ڈلیوریز کروں گا. تو یہاں پہ ڈلیوریز کا بہت زیادہ کام ہے اس چیز کا. فرنیچر ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ اٹھا کے رستے میں لوگ ویسے ہی ٹرانسفر نہیں کر سکتے. اگر انہوں نے ایک اسٹریٹ سے نیکسٹ اسٹریٹ میں بھی لے کر جانا ہے تو وہ اس کو وین کے اندر لے کے جائیں گے، اور اس کے اچھے خاصے چارجز ہوتے ہیں. یعنی آپ 1-2 مائل بھی اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے تو آپ 20 سے 30 جو ہے نا وہ پر آور 20 سے 30 آپ ایزیلی اس میں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے آپشنس آپ کے پاس کھل جائیں گے جب آپ کے پاس یو کے کا لائسنس ہوگا. تو اچھا، اس لائسنس کو یہ جتنا پرانا ہو جاتا ہے آپ کے پاس، اگر 1-2 سال کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ ایک ٹرک ڈرائیور کا لائسنس بھی یہاں پہ حاصل کر سکتے ہیں. اس ٹرک ڈرائیور کے لائسنس کے لیے بھی آپ کو کچھ ٹریننگ ریکوائرڈ ہوگی، کچھ کلاسز آپ نے لینی ہے. ان کلاسز کے بعد آپ ٹرک ڈرائیور کا لائسنس بن جاتا ہے. تو ٹرک ڈرائیور کی یہاں پہ سیلری کتنی ہوتی ہے، میں نے جب ایک بندے سے پوچھا تھا، یہاں پہ ایک ٹرک ڈرائیور تھا انگلش، تو اس سے میں نے پوچھا، اس نے کہا میں 4 days on 4 days off جاب کرتا ہوں. ان ادر ورڈز وہ 16 days کام کرتا ہے 12 hours، اور اس کو جو ٹیکس کے بعد سیلری ملتی ہے وہ اس کو ملتی ہے 2800، یعنی 2800 وہ ایک مہینے میں ٹیکس کٹنے کے بعد. یعنی ویسے ود ٹیکس اس کی سیلری میں بھی 36-37 ہوگی، اور وہ بہت کم دن کام کر رہا ہے. اگر آپ زیادہ دن کام کرتے ہیں تو آپ کی زیادہ سیلری ہوتی ہے. اور پورے یورپ، امریکہ یا آسٹریلیا یا کسی بھی اور کنٹری میں آپ تو ٹرک ڈرائیور کی ہمیشہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور ان کی بہت زیادہ ہائی سیلریز ہوتی ہیں. اور پھر اس سے نیکسٹ لیول یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹرک ڈرائیور ٹرینر بن سکتے ہیں. تو یہاں پہ اس کنٹری میں ٹیکنیکل لوگوں کی سیلریز زیادہ ہیں. ڈلیوری جابس میں انٹرنیشنل لائسنس پہ آپ کون کون سی ڈلیوریز کر سکتے ہیں، اس کے لیے میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل لائسنس پہ کون کون سی ایسی ڈلیوریز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر ڈلیوریز آپ انٹرنیشنل لائسنس پہ نہیں کر سکتے. تو یہ تو کچھ جابس تھیں جو موٹی موٹی جابس میں نے سامنے ڈھونڈی، سرچ بھی کی، اور کچھ میں نے اپنے ایکسپیرینسز سے آپ کو بتا رہا ہوں. ہوپ سو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یو کے کا ڈرائیونگ لائسنس لینا کتنا امپورٹنٹ ہے یہاں پہ آنا. اور یہ ایز این آئیڈینٹی، پروف آف آئیڈینٹی بھی یوز ہوتا ہے یو کے ڈرائیونگ لائسنس. یہاں پہ آئی ڈی کارڈز نہیں ہوتے، یو کے ڈرائیونگ لائسنس ایز این آئیڈینٹی کوئی بھی بندہ آپ کو شو کرتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے پاس یو کے کا ڈرائیونگ لائسنس ہو. میں نے تو یو کے کا ڈرائیونگ لائسنس پاس کر لیا ہے. اتنا آسان نہیں ہے اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے. اگر آپ پریپیئر کریں اچھے سے، کچھ تھوڑے بہت لائسنس لے لیں تو ایزیلی آپ اس کو پاس کر سکتے ہیں. اتنا مشکل نہیں ہے. اگر آپ پرانی گاڑی چلا رہے ہیں تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر آپ یو کے میں آ کے کہتے ہیں میں یہاں پہ آ کے ڈرائیونگ سیکھوں تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن آپ کو تھوڑے پیسے زیادہ لگ جاتے ہیں اگر آپ یہاں پہ آ کے ڈرائیونگ سیکھتے ہیں، کیونکہ جو انسٹرکٹر ہیں وہ آپ سے کافی زیادہ پیسے لیتے ہیں پر آور. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. سی یو نیکسٹ ویڈیو. بائے بائے.